السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ کرنے کی جو ضد ہے وہ ہے مینار پاکستان، اور جو جلسہ ہے وہ ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ کچھ جو ہے ان کے تحفظات وہ بھی دور ہو جائیں، اور وہ جو الزامات ہیں پنجاب حکومت پر یا حکومت پاکستان پہ کہ یہ جلسہ کرنے نہیں دیتے، اور جو ان کا وہم ہے اور جو بھرم ہے وہ دیکھیں وہ ٹوٹتا ہے۔ اس سے زیادہ جو گہری بات ہے، اس سے زیادہ جو تشویشناک بات ہے وہ ایک جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اگر جو کہ علی مین گنڈا پور صاحب کے پی کے سے جو ایک جتھے لے کے لاہور اترنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں، اگر یہاں سے کوئی رکاوٹ آتی ہے، جو ان کے اپنے جو کمنٹس ہیں، جو اپنے ان کے بیانات ہیں، جو ان کی انسٹرکشنز ہیں، ہدایات ہیں اپنے ایم این اے، اپنے ایم پی ایس کو، اور جو صوبائی صدر صدور وغیرہ کو، یا اپنے یو سی لیول تک جو ہے وہ بڑے تشویشناک ہیں، اور وہ بڑے جو ہیں وہ بڑے ہی کویسچنیبل ہیں، کیونکہ اگر وہ اپنی ان چیزوں کو کہہ دیتے ہیں جو کہ ڈول باجا برات کی صورت میں، جن کو وہ کرین کہتے ہیں، جن کو وہ جو ہے رکاوٹیں دور کرنے کے لیے بڑے بڑے اکوپمنٹس اور بڑی بڑی کرینوں کا استعمال کرتے ہیں، اور بھاری جو ہے نا بھرکم اپنے ساتھ یہ چیزیں لے کے آتے ہیں، اور جتھے لے کے آتے ہیں، اور ساتھ اپنے وہ جنگجو بھی ایڈ کر لیتے ہیں جن کی ان کو حمایت حاصل ہے مبینہ طور پر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کو افغانڈوز کی بھی حمایت حاصل ہے، اور اس میں بہت سے ٹی ٹی پی کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں مبینہ طور پر۔ تو اگر اللہ نہ کرے یہ اگر کوئی کل کو جلسہ جو ہے اگر وہ کر لیتے ہیں، اور اگر وہ جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ان کو کسی بھی حد تک جانا پڑے تو وہ جائیں گے۔ اس میں انہوں نے بڑا ایک کلیئر جو ہے نا وہ بیان انہوں نے دیا ہوا ہے، اور بڑی ہدایات ان کی بڑی کلیئر ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جناب آپ لوگ بندے اکٹھے کریں، جتھے اکٹھے کریں، گروپ اکٹھے کریں، اور جو جتھے ہیں اور جو حملہ آور ہیں وہ سارے اکٹھے ہوں، اور مشینری ہوگی وہ سرکاری ہوگی، یعنی کہ سرکار کی طرف سے تمام تر کے پی کے سارے وسائل استعمال کر کے آپ نے پنجاب میں لاہور میں انٹر ہونا ہے اور دھاوا بولنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو یہ جلسہ کرنے دیں، اور کسی بھی قسم کی رکاوٹ جو کہ ابھی تک انفارمیشن کے مطابق اور جو حقائق ہیں، کوئی ایسی رکاوٹ، کوئی ایسی پکڑ دھکڑ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ جو بندہ بھی غیر قانونی طور پہ جو اپنی حرکات و سکنات رکھے گا یا ایسا ایکٹ کرے گا، ان کی گرفتاریاں لازم ہیں۔ باقی ان کا جو بھرم ہے وہ ایک بار ٹوٹنے دیں، اور جو ان کی جو اپنی کوشش ہے، ہاں ایک صورت میں جب یہ تصادم ہوگا وہ اس میں بہت سے نقصانات کا، کیونکہ دو حکومتوں کا آپس میں تصادم جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کی صورت میں صرف نقصان ملک کو ہوگا، صوبے کو ہوگا، عوام کو ہوگا، ہمارے اکوپمنٹس ہیں، ہماری انسٹالیشنز ہیں، چونکہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، چونکہ ان کا ایک پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے، اس کو دیکھا جائے تو ان کو جلسے کی اجازت ہرگز نہیں دینی چاہیے اور ہرگز نہیں ملے گی۔ لیکن چونکہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ استعمال ہوتا ہے اور جو بڑی آشرواد ہوتا ہے مبینہ طور پہ، جس کی وجہ سے یہ دندناتے پھرتے ہیں، اگر تو یہ معاملہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اسلام آباد میں ان کو جلسے کی اجازت دی گئی تھی اور ساری شرائط کا جو ہے نا وہ دھجیاں بکھیری گئی تھیں، لاہور میں بھی یہی جو ہے وہ سارا کچھ ہوتا ہے، کوئی ایسی گیم ہوتی ہے، تو ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ ایک بڑا الارمنگ ہے، کیونکہ اس کی اب متحمل حکومتیں نہیں ہیں، عوام اس کی متحمل نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے سامنے صوبائیت میں یا لسانیت آپس میں ایک دوسرے کو لڑایا جائے، اور یہ کہا جائے کہ جی یہ پنجابی ہیں، یہ پٹھان ہیں، جیسا بلوچستان میں معاملہ ہوا۔ تو یہ بڑی اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے یہ جو میٹر 9 مئی والا ہوا، لیکن اس سے بھی بڑا پلان یہ بھی ہے کہ ان سے بھی نمٹنے کے لیے حکومت کا بھی پلان جو ہے وہ بڑا ڈاڈا ہے اور بڑا سخت ہے۔ لیکن ایک ہی صورت میں آئی تھنک سو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اس کو اپنانا چاہیے، وہ یہی ہے کہ جب یہ لوگ تصادم کی طرف جائیں، یا جو ہے وہ غیر قانونی جو ہے وہ قانون کو جو ہے ہاتھ میں لیں، یا توڑ پھوڑ کریں، یا اس کو پھر ابھی جو انفارمیشن ہے کہ اگر انہوں نے ان میں سے کوئی ایسا کام جو غیر قانونی ہے، توڑ پھوڑ ہے، آگ لگانا ہے، انتشار پھیلانا ہے، جو کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، تو حکومت ان کو آنی ہاتھوں لے گی اور ان کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس صورت میں ہی تو ڈر کی خدشہ ہے کہ اس صورت میں جو ہے وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اگر آپ بھی تھوڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، کے پی کے علی مین گنڈا پور صاحب، جو کہ آپ سے کبھی بھی توقع نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی پی ٹی آئی کے جو ہے وہ کارکنان سے کی جا سکتی ہے، جو ابھی تک ٹریک ریکارڈ ہے، تو اس صورت میں خدا را یہ ملک ہمارا ہے، پنجاب ہو، کے پی ہو، بلوچستان ہو، گلگت بلتستان ہو، سندھ ہو، سارے ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہم پاکستانی مانتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، اور یہ جو اختلافات ہیں یا سیاسی جو ہے نا وہ اس کو فوائد حاصل کرنے کے لیے یہ جنگ نہ لڑیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر حکومت کو بھی فری ہینڈ ہے اور پولیس کو بھی فری ہینڈ ہے کہ پھر وہ اپنا بھرپور دفاع کرنا جانتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ مزید جو ہے نا وہ سختیاں ہوں گی، اور مزید پھر جو ہے وہ لڑائی کی شکل اختیار ہوگی، جنگ کی شکل اختیار ہوگی۔ دوسری طرف جو کل کا جو لیٹر اسپیکر صاحب نے لکھا ہے وہ ایک نئی شکل اختیار کر گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سارا نام و نشان اس کا جو ہے وہ اسمبلی سے مٹ گیا ہے، اور وہ جو ساری سیٹیں 80 بن جاتی ہیں وہ ساری، چونکہ آپ نے نومینیشن جو پیپر ہے وہ اپنی افیلیشن ثابت کی تھی، وہ تھی آپ کی سنی اتحاد کونسل سے، تو اب وہ آپ کو ایس آئی سی میں ہی آپ کا جو ہے وہ آپ کی ریکگنیشن اور آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل سے ہوگی۔
तो इस सूरत में पीटी अपना जो वजूद है उसको उन्होंने खो दिया है। और जो मजीद सीटें हैं उसके ऊपर जो नेशनल असम्बली के स्पीकर साहब का रेफरेंस है वो एक्ट तरमीम का उन्होंने हवाला दिया है, बड़ा डिटेल्ड लेटर लिखा है, और उसमें सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ को श्योर किया कि इलेक्शन कमीशन जो है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को, इसकी सॉवरेनिटी को वो बहाल रखे और इसका ख्याल रखे और इसको एश्योर करे कि जो हमने कानून जो कि बन चुका है और जो एक्ट इनेक्ट हो चुका हुआ है, जो कि प्रोमलगेट भी हुआ था आपके सदर पाकिस्तान के दस्तखत से, तो इसको आप बुनियाद बनाकर जो सीटें हैं वो आपको अब जो है वो आपको एलोकेट करनी पड़ेंगी इन्हीं लोगों के दरमियान जो पार्टी इलेक्शन के नतीजे में इस असम्बली तक पहुंची हैं। चूँकि अब ये SIC का पहले से ही हिस्सा नहीं था, तो ऐसा कोई आइन मौजूद नहीं है, ऐसी कोई तरमीम मौजूद नहीं है जिसमें इनको ये बुनियादी सहूलत हासिल हो जाती री राइट करके कि जनाब आप कभी भी जब मर्जी चाहें एक पार्टी को छोड़ के या अपने इलेक्शन जीतने के बाद एफिलिएशन जो है वो टिकट जो है दूसरा जमा करवा दें। ऐसा नहीं होता, कुछ दिन है जिसमें आपने अपनी एफिलिएशन साबित करनी होती है, और अगर आपने पहले से ही अगर आप आज़ाद हैं तब, और अगर आपने पहले से ही अपना टिकट या अपनी एफिलिएशन टिकट जमा करवाई हुई है एक पार्टी से, तो आप उसको बदल नहीं सकते। तो यही तरमीमी एक्ट जो है उसकी रोशनी में ये टिकटें तो PTI की झोली से वो छिन चुकी हैं, और ना वो कभी उनकी थी और ना ही वो हो सकती हैं, क्योंकि कानूनन ये सारी चीज़ों को वो उनका अमल नहीं हो रहा था और ना उनको मीट करते थे इस क्राइटेरिया को। अब खुशखबरियाँ कल से दो हैं, वो ये हैं कि जनाब आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आज भी और कल भी जो हिस्ट्री की जो आपकी बुलंद तरीन सतह को जो है वो कारोबारी जो है रुझान है वो बड़ा पॉजिटिव रहा है, और जो कारोबारी हालात हैं उसको जो है वो एक पॉजिटिव देखा जा रहा है। और दिहाई की जो सबसे अच्छा जो फिगर है वो इंडेक्स है वो ये रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ। तो इस सारी सूरत में ये जो जलसा है, ये सियासी स्टेबिलिटी है, ये बहुत मैटर करती है। तो इसलिए खुदारा इसको खुशहाली की तरफ ही मूव फॉरवर्ड होने दे पाकिस्तान को, और इसमें कोई भी ऐसी जो है वो कार्रवाई या ऐसा कोई एक्ट या कोई ऐसा अमल ना किया जाए जिससे मुल्क को, मैशियत को नुकसान पहुंचे।